السلام علیکم. کچھ عرصہ پہلے میں اسکائریم بہت کھیلتا تھا اور اس میں کبھی کبھی بہت زیادہ مشکل چوائسز آپ کے سامنے آتی تھی. تو مثال کے طور پہ پولیس والا آپ کو روک لے گا اور آپ کے پاس 3 آپشن آئیں گے. یا پھر آپ اسے رشوت دے دیں, یا پھر آپ جیل چلے جائیں, یا پھر آپ پولیس والے سے لڑیں. یہ چیز اس گیم کی مجھے اتنی پسند تھی کہ مجھے اس شہر میں مختلف چیزیں کرتے ہوئے مزہ آتا تھا. کسی گھر کا تالا توڑنے, یا پھر کسی نے آگے پوچھا کہ تم نے کیا یہاں پہ چور جاتے ہوئے دیکھا تھا, اور آپ سوچ رہے ہیں کہ بتاؤں یا نہیں بتاؤں. اور یہ چیز اس گیم کی اچھی تھی, لیکن میں نے یہ ریئلائز کیا کہ گیم میں تو رشوت دے سکتا ہے, اور ریئل لائف میں آپشنز کب ہمیں اتنا زیادہ پش کر دیتے ہیں کہ ہمیں غلط آپشن چوز کرنا پڑ جاتا ہے. اور کیا یہ مسلمان کی ویکنس ہے؟ Yes, but it's no easy matter. وہ اچھی طریقے سے یاد ہے, ایک دفعہ مجھے ایک غیر شرعی پروجیکٹ چھوڑنے پر ایک انکل سے شدید ڈانٹ پڑی تھی, اور انکل نے آگے اتنا ڈانٹا تھا, ان کو پتا چلا کہیں سے, انہوں نے آگے کہا اس طرح تم مارکیٹ میں نہیں چل پاؤ گے. اور میں نے کہا یار میں نے کچھ بھی نہیں بولا اس وقت, مگر سلولی میں نے آئیڈینٹیفائی کرنا شروع کر دیا اسلامسٹ کو, کہ اسلامسٹ میں بھی 2 ٹائپس ہو سکتی ہیں, اور وہ پیٹرن مجھے مزید دکھنا شروع ہوئے کئی سارے موقعوں پہ. ایک وہ جو اسلام کو فالو کریں گے, دوسرے وہ جو اتنا فالو کریں گے جتنی سوسائٹی اجازت دے گی. آپ انکانشیسلی کسی نہ کسی نظریے کو فالو کر رہے ہیں. جو کہہ رہے ہیں اس کا کوئی نظریہ نہیں ہے, وہ اس کا بھی کوئی نہ کوئی نظریہ دماغ میں ہوتا ہے, مگر چکنی زمین پہ کھڑے ہونا سب سے زیادہ خطرناک چیز ہے, جب آپ کبھی بھی گر سکتا ہے. تبھی صحابہ کی اسٹرانگ پرسنالٹی تھی, جتنی بھی مشکل آ جائے وہ لوگ اسلام کو پریورٹی دیتے تھے. اور میں سمجھتا ہوں ہمیں بار بار اپنے آپ کو ریمائنڈ کروانا چاہیے کہ اگر ہم نے کلمہ پڑھا ہے تو وہ کوئی منتر نہیں ہے کہ پڑھا اور ایک دم ہم بچ گئے. ہمیں بار بار اپنے آپ کو ریمائنڈ کروانا ہے کہ کیا اگر ہم اللہ کو مانتے ہیں تو واقعی مانتے ہیں اللہ اسلام کو اپنی صحیح غلط کو اور زندگی گزارنے کا کرائٹیریا سمجھتا ہے. اس کا ایک ٹیسٹ ہم اپنا اس طرح لے سکتے ہیں کہ جب آپ کو مشکل وقت آتے ہیں تو آپ وہ کام کرتے ہیں جو صحیح ہے, یا وہ کام کرتے ہیں جو آپ کے فائدے میں ہے. فار ایگزامپل, آپ سے غلطی سے کوئی بہت زیادہ مہنگی چیز خراب ہو گئی اور آپ نے کہا یہ مجھ سے خراب نہیں ہوئی. اور ان بنیادی سوالوں کا جواب اور نظریہ کلیئر ہونا اس لیے ضروری ہے کیونکہ بڑے بڑے دائی جب مشکل میں خطرناک فیصلے لینے کا وقت آتا ہے تو وہ ویک ہو جاتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. اس آیت کی تفسیر پڑھ کے مجھے پتہ چلا تھا کہ مکہ میں کافر ایمان لانے والوں کو بیوقوف کہتے تھے, کیونکہ اس وقت ایمان لانے کا مطلب یہ تھا کہ نقصان اٹھانا, لوگوں کی دشمنیاں پال لینا. کوئی بیوقوفی ہے جو اپنے نقصان کرے گا اسلام کی خاطر, لیکن اللہ نے کہا کہ یہ خود بیوقوف ہے حقیقت میں, مگر یہ نہیں جانتے. اور فتح مکہ میں یہ پتہ چلا کہ واقعی میں کون حق پہ تھا. تو یہ ویڈیو میں اس سے بناتا کہ اکثر ہوتا ہے کہ لوگ نمازی ہوتے ہیں, صدقے کر رہے ہوتے ہیں, خیرات کر رہے ہوتے ہیں, اور جب کوئی ایسا اسلام کا حکم پتہ چل جائے جس پہ انہیں پتہ ہے کہ اس پہ عمل کرنے پہ ان پہ مشکلات آ سکتی ہیں, جیسے اقامت دین ہو گیا, یا پھر کوئی ایسا سٹیپ لینا جو فیملی کی ویلیوز کے خلاف ہے مگر آپ کو پتہ ہے وہ اسلام کے مطابق ہے, تو بندہ بہت زیادہ گھبرا جاتا ہے کہ یار میں کیا کروں, میری تو کہیں بےزتی نہ ہو جائے, میں سرکل سے آؤٹ نہ ہو جاؤں. مثال کے طور پہ ماموں کی کال آئی آپ کے کہ IMF کے سودی بجٹ پہ تم نے جو آرٹیکل پوسٹ کیا ہے انٹرنیٹ پہ اور فیس بک پہ اس کو شیئر کیا ہے, اس پوسٹ کو ہٹا دو. یا پھر آفس کی پارٹی ہے اور آپ کو سب کہہ رہے ہیں یار بڑا مزہ آئے گا, اور سب پلاننگ کر رہے ہیں اور آپ کی ذمہ داری لگا رہے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے پارٹی میں نہیں جا سکتے, اور اس وقت شدید ایک اندر الجھن محسوس ہو رہی ہے کہ میں ان کو کیسے بولوں. اس وقت سوسائٹی کو فیس کرنا اور مشکل آپشن چوز کرنا, یہی اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے.